قابل توجہ نکتہ ہے، کیا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر، صرف اسے معبود مان کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، یا پھر ہم نے بھی کوئی بابے شابے ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ جن کی مزار پر جا کے ہم نے سجدے کرنے ہیں؟ تو یاد رکھیے مزار پر جانا بڑی برکت والی بات ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے، اللہ کے ولی کی صحبت مل رہی ہے، لیکن وہاں جا کر سجدہ نہیں کر سکتے، وہاں جا کر ماتھا نہیں ٹیک سکتے، وہاں جا کر مزار کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے ولی کے مزار پر جاؤ اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا وجود اتنا پاکیزہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کی مزار سے ٹچ ہو رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ اللہ کے ولی کے مزار سے دور رہو اور یہ تصور کرو کہ میں حقیر ہوں، میں ہلکا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کی قرابت کی بالکل ساتھ مل جاؤں، بلکہ دور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میرے مالک جو میں نے قرآن پڑھا ہے صاحب مزار کو نظر کرتا ہوں قبول فرما لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ تمہاری توجہ صاحب مزار کی طرف جائے اور تم تصور کے اندر یہ گمان کرو کہ واقعی اللہ کا ولی میری طرف متوجہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے درجات کی بلندی کی دعا کرو، اور پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں تصور میں یوں عرض کرو کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا کی ہے، آج آپ کے وصال کو کئی 100 سال گزر گئے، لوگ آج بھی یہاں حاضری دینے آتے ہیں، میں بھی انہی میں سے حاضری دینے کے لیے ایک آیا ہوں، تو میری یہ دعا میرے رب کی بارگاہ میں آپ بھی پیش کر دیں، کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ آپ کے توسل سے میری دعا کو قبول فرما لیں۔ اگر اللہ یہ بصیرت عطا فرما دے، اگر نارمل آپ ہیں تو آپ اللہ کی ولی کے مزار پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ولی کے توسل سے اپنی حاجات بھی پیش کریں، اور جس مقصد کے لیے اس مزار پر حاضری دی ہے وہ مقصد اپنے رب کے حضور عرض کر کے دعا کر کے مزار سے 4 ہاتھ دور رہتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ لیکن ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، کرتی عوام ہے، کرتے جاہل قسم کے لوگ ہیں، ایسی حرکتیں، وہاں جا کر سر سجدے میں رکھ کر بابا بس تو ہی میرا سب کچھ ہے، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن سجدہ کر کے اپنے آپ کو جھکا کر، جب قرآن و حدیث نے اجازت نہیں دی، اندر گیا تویز لینے، اس نے کہا فلانے مزار پہ لال شہباز کے اندر چلے جاؤ، نورانی سرکار چلے جاؤ، عبداللہ شیخ، بالکل جائیں، ادب کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، تعظیم کے ساتھ جائیں، لیکن جو شریعت نے اصول بنائے ہیں اسی کے مطابق جائیں، کیونکہ آج بہت سارے لوگ، مزارت کا ذکر اس لیے میں نے کیا ہے، جب مزار پر جائیں نا تو پھر وہ دھاگے کڑے کدھر سے آیا گلے میں، وہ اب یار خدا کے لیے سوچے نہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، بات کو سوچنا، انسان ہے اس کے گلے میں بھی زنجیر ہے، اور جو پالا ہوا ہے اس کے گلے میں بھی زنجیر ہے، کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کہاں سے آیا؟ نورانی سرکار کا ہے جی، یہ کیا ہے جی؟ لال شہباز قلندر کا ہے جی۔ خدا کے بندے آج یہاں تک پہنچے ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اگر کوئی دھات پہنتا ہے قیامت کے دن وہ گرم کر کے جہنم کی آگ میں جلا کر اس کو جلایا جائے گا اس دھات کے ذریعے سے۔ آج ہم غور کریں، کالے پیلے نیلے دھاگے بھی باندھے ہوئے ہیں، کڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، سب جائز چلتا ہے۔ علماء نے سخت حرام لکھا ہے، رسول اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے، مرد بالکل کوئی چیز نہیں پہن سکتا، نہ بازو میں نہ گلے میں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مزار کا ذکر اور یہ سارا تذکرہ اس وجہ سے بھی میں نے کیا ہے۔ آج بہت سارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ شیخ غازی جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ شیخ غازی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ نورانی سرکار جا رہے ہیں۔
عید منانے کے لیے جا رہے ہیں اور ون ویلنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں کئی اموات ہوتی ہیں ون ویلنگ سے، کئی اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ون ویلنگ کرنے والے کئی ہم نے دیکھے ہوتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، اچانک موت کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، تو بھائی کب اپنے آپ کو سدھارو گے، کب اپنے آپ کو سنبھالو گے؟ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ پھر مجھے حضرت وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے وہ انتقال کر گیا، وہ شہید ہے، شہید کے درجے میں پہنچے گا، تو بھائی اس نے خودکشی کی ہے، یہ خودکشی ہے، ایک خودکشی ہے گلے میں رسا ڈال کے اپنے آپ کو پھندے پہ لٹکانا، اور ایک خودکشی ہے کہ موٹر سائیکل پر کھڑے ہو جانا، دونوں موت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے جس نے پھندا ڈالا ہے وہ مار ہی جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اللہ نے جس کی زندگی رکھی ہوتی ہے اس کے گلے میں پھندا بھی آ جائے پھر بھی وہ بچ جاتا ہے، وہ لٹک رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کے گلے میں وہ پھنستا نہیں ہے، اس کا گلا تنگ ہوتا نہیں ہے، وہ بڑی کوشش کرتا ہے کیونکہ رب نے اس کی زندگی رکھی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ون ویلنگ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، گرتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، کمر میں زخم ہو گئے اور بازو رگڑے گئے، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، پھر کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، الحمدللہ میں تو اچھے طریقے سے ون ویلنگ کر لیتا ہوں، میں تو اچھے طریقے سے، تو یہ موت ہے، موت ہے، یہ خودکشی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نام کہ اس کا مزار پہ جا رہے تھے ایسا ہو گیا، تو خدا کے لیے یار ایسا نہ کرو یار، اللہ کے ولی کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ